www.asliahlesunnet.com. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. محترم دوستو، اسلام جس کو اللہ کی طرف سے اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہمارے ہاں لے آئے، وہ ان دو جملوں کے اندر بند ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ تعالی کو اپنا رب و پروردگار تسلیم کر کے اسی پر قائم و مضبوط اور قائم بقا بند رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن احد بعدک. جناب مجھے اسلام کے بارے میں ایک ہی ایسا سبق عطا فرمائیے کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی دوسرے آدمی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اگر یہی سوال ہے تو یہ اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں
اللہ پر ایمان رکھنے کا اقرار کر کے اس پر قائم رہا، مضبوط رہا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے 10 چیزوں کے لیے تاکید فرمائی، وصیت فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا تشرکن باللہ وإن قتلت أو حرقت، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، کاٹ کاٹ کے قیمہ بنایا جائے، آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ ہے استقامت کی معنی۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ اور اقرار کر کے پھر اس بات پر قائم رہ۔ اگر اس بات پر تم قائم رہا پھر تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اب آئیے ہم اس بات کا محاسبہ کریں، جہاں تک آمنت باللہ کا تعلق ہے، ہندو مسلمان اس میں شریک ہے۔ ہندو اللہ کو مانتے ہیں، آمنت باللہ کی معنی اللہ کو میں مانتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس کہنے میں ہندو بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ اللہ کو رب مانتے ہیں۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ، رب کون ہے آسمانوں زمینوں کا؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا رب ہے، اللہ کی ملکیت۔ اللہ کو رب تسلیم کرنے میں کفار کو اعتراض نہیں تھا، مکے کے مشرکین کو اس بات سے انکار نہیں تھا، یہود کو اس سے انکار نہیں، نصرانیوں کو اس سے انکار نہیں، سناتن دھرمیوں کو انکار نہیں، کوئی انکار ان کو بھی نہیں۔ غیر مسلم جو فریق ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سوا ان کے جو ملک خدا کے ہیں ان کو چھوڑیے، لیکن اسی بات پر قائم رہنا یہ وہ مسئلہ ہے جو صرف ایک جماعت رہ جاتی ہے، وہ جماعت ہے جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اس امت کے اندر۔ محترم دوستو، اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا اور اس کے آگے سجدے کر لیے، اس کی عبادت کر لی، گلیوں کوچوں میں کلمے پڑھ لیے، اتنے کہنے سے اللہ کے ماننے کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ماننے کا مفہوم یہ ہے اور اس سے قائم رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی گئی ہیں، جو طاغوتی طاقتیں اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی گئی ہیں، جن کی پیشکش اللہ کے مقابلے میں کی جاتی ہے، جن کا حکم و قانون اللہ کے مقابلے میں قبول کیا جا رہا ہے، ان سب کا انکار کیا جائے، اس کے بغیر ایمان نافع نہیں ہوگا۔
جو چیزیں اللہ کے مقابلے میں ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش ہوتی ہے، اگر ان کا انکار نہیں کرتا تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں۔ ایمان وہ چاہیے جو خالص ہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم، اکثر وہی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں دوسروں کو بھی مانتے ہیں، یعنی جو اللہ کے مقابلے میں پوجے جا رہے ہیں، جب تک ان کا انکار نہیں کرتا صحیح معنی نہیں، اللہ کا ماننا نہیں۔ کلمہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت ایک بڑا سہارا ہے، جس سہارے کو پکڑنے سے انسان کبھی نہیں گرتا، کبھی ہلاک نہیں ہوتا، لیکن اس میں شرط ہے کہ اللہ کے ایمان کے ساتھ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان کا انکار کیا جائے۔ یہ ہے مضبوط سہارا۔ چنانچہ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا جس شخص نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا کفر کیا، طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو وہ مقام دیا جائے، وہ عزت دی جائے، وہ شان دی جائے جو اللہ کے لیے لائق ہے۔ سر جھکانا جس کے آگے لائق ہے اللہ کے لیے، اگر کسی اور کے آگے سر جھکایا تو اس کو طاغوت بنا لیا۔ مشکل میں حاجت کے لیے پکارنا یہ کس کی شان ہے کہ اس کو پکارا جائے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ وہی سننے والا ہے، وہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی پکار کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ شان اسی کی ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کو پکارتا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ جس کے نام دینے کا حکم ہے اللہ کے لیے نام، اللہ کے نام پر دینے کا حکم ہے، خالص اللہ کے نام پر۔ چنانچہ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مذہب بتا دیجیے دنیا کو، اپنا عقیدہ، اپنا طریقہ، جو مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے خلاف ہے وہ سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ حق یا باطل؟ اب آپ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، آپ کا مذہب سنو، آپ کا طریقہ سنو، کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے طریقے اور مذہب کا اعلان کر دیجئے، اپنا عقیدہ بتا دیجئے، کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ جانی عبادتیں ہوں، خواہ وہ مالی عبادتیں ہوں، خواہ وہ محیا ومماتی، میرا جینا، میرا مرنا، جو کچھ بھی ہے سب للہ رب العالمین، سب ایک اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب و پالنے والا ہے۔ لا شریک لہو، کوئی اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں، نہ کوئی حاکم، نہ بادشاہ، نہ ولی، نہ نبی، نہ فرشتہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا امر ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
اس حکم کے قبول کرنے والا سب سے پہلا میں انسان ہوں. اب اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے جانی عبادت یا مالی عبادت کرتا ہے، کسی کو پکارتا ہے، کسی کے نام پہ دیتا ہے، کسی کی سبیل لگاتا ہے، کسی کا نیاز بناتا ہے، کسی کی جانی پکاتا ہے، کسی کا میراث پکاتا ہے، کسی کے نام کی خیرات دیتا ہے، کسی کے آگے سر جھکاتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سب اس کو طاغوت بنانا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. حکم یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایک اللہ پہ ایمان لے آئے گا، فرمایا وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسی مضبوط کڑی کو پکڑ لیا کہ لا انفصام لہا، وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہوگا کہ اس عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جائے جو عقیدہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب کٹھے ہو کے اللہ کے رسی کو مضبوط تھام لو، ولا تتفرقوا، فرقے فرقے نہ بنو، الگ الگ مت ہو جاؤ. حبل اللہ کیا ہے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حبل اللہ المتین هو القرآن، طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، اللہ کی مضبوط رسی اللہ کی کتاب ہے قرآن، جو پیغام آسمان سے آیا ہے، اس کو تھام لو، تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، اللہ سے تمہارا تعلق بن جائے گا، اللہ سے واسطہ اور ناطہ بن جائے گا. تو دوستوں اس کی صورت یہ ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنایا جائے. تو اللہ کے مقابل چیز کا انکار کرنا یہ ایمان فائدہ دینے والا ہے، ورنہ ایسا ایمان بھی ہے جو فائدہ نہیں دے گا. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کفار کو قیامت کے دن ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. معلوم ہوا ایک ایسا ایمان ہے جو فائدہ دینے والا نہیں. ایک رات کا واقعہ ہے، بارش ہوئی، آپ نے صبح کو فرمایا هل تدرون ما قال ربكم الليلہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے آج کیا فرمایا؟ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، یہ تو علم اللہ کو ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے من کان مطعنا بناء کذا و کذا فهو کافر بی ومؤمن بالکوكب، ومن کان مطعنا باللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکوكب. جتنے بھی لوگ ہیں ان دونوں میں ایمان اور کفر ہے، ایمان اور کفر ہے. جن لوگوں نے کہا فلاں تارے ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جیسے نجومی بتاتے ہیں، کاہن بتاتے ہیں، موسمیات والے بتاتے ہیں ستارہ فلانی جگہ پہ پہنچا ہے بارش ہوگی. فرمایا جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ آج فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، اس کا ستارے پر ایمان اور اللہ سے کفر. اور جس نے کہا یہ بارش خاص اللہ کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے،
اسی کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اسی کی قدرت سے آئی ہے، اسی کی مہربانی ہے، اور کسی کا دخل نہیں۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کے ساتھ کفر کیا۔ لازماً ایمان کے ساتھ کفر چاہیے، جب تک ایمان کے ساتھ کفر نہیں ہوگا وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ خالی ایمان کسی کام کا نہیں جب تک اس کے ساتھ کفر بھی ہو۔ سمجھ میں آیا؟ خالی ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ کفر بھی ہو۔ کس کا کفر؟ طاغوت کا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں پوجی جا رہی ہے، اللہ کی شان اس کو دی جا رہی ہے، اللہ والی عزت اس کو دی جا رہی ہے، اللہ والی محبت اس سے کی جا رہی ہے، اللہ جیسی عقیدت سے رکھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے طاغوت کا انکار جب وہ کفر جب تک نہیں کرتا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہی وہی طریقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا، یہی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ ہمیں ملت ابراہیم کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ سورۃ نحل کے آخری رکوع میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ حکم ہم نے نازل کیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تابعداری کریں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، سورۃ بقرہ کے 16ویں رکوع کے اندر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم جتنے مسلمان ہیں وہ ابراہیمی دین کے تابعدار ہیں۔ ابراہیم دین بھی سن لو، وہ کس طرح کا دین ہے۔ سورۃ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ فرمایا تمہارے لیے بہتر نمونہ، پسندیدہ نمونہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، جس نمونے کو اختیار کرنے سے تم اللہ کے ہاں مقرب بن جاؤ، خدا کے نزدیک تم کو نجات ملے، جہنم سے چھٹکارا ملے، ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ فرمایا وہ طریقہ وہ ہے، وہ نمونہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں تھا۔ فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، تمہارے لیے بہتر نمونہ تھا ان کے ساتھیوں میں۔ وہ کون سا طریقہ تھا؟ إذ قالوا لقومهم، اپنی قوم کو بلا بلا کے بار بار کھلے لفظوں میں کہا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ہم تم سے بیزار ہیں۔ انا براء منکم، ہم تم لوگوں سے بیزار ہیں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سب سے بیزار ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تم سے بیزار اور جن کو پوجتے ہو ان سے بیزار۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارے دین سے کفر کیا۔ آ گیا نا؟ کون کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کفرنا بکم، تمہارے دین سے کفر کیا، تمہارے معبودوں سے کفر کیا۔ کھلے لفظوں میں اعلان کر دو ہم کفر کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں کس سے؟ جو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جی کی جائے، خواہ وہ بت ہو، خواہ وہ صورت ہو، خواہ وہ قبر ہو، خواہ وہ قبہ ہو،
ہاں وہ مزار ہو، ہاں وہ پتھر ہو، ہاں وہ حجر ہو، ہاں شجر ہو، ہاں زندہ ہو، ہاں میت ہو. فرمایا کفرنا بکم، ہم نے آپ کے جملہ دین سے، تمہارے معبودوں سے، تمہارے طاغوتوں سے، تمہارے الہوں سے ہم نے کفر کیا. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ہمارے آپ کے درمیان دشمنی رہے گی، بغض رہے گا، دوستی نہیں ہو سکتی، نباہ نہیں ہو سکتا، صلح نہیں ہو سکتی، کوئی صورت صلح کی نہیں، کوئی صورت ملنے کی نہیں، کوئی صورت نبھانے کی نہیں، نہ کسی لالچ پر، نہ کسی دھمکی پر، کوئی صورت ہمارے آپ کے ملنے کی نہیں. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک ایک اللہ پر ایمان نہ لیا ہماری طرف، دوسروں کا انکار نہ کرو، ہماری طرح دوسروں کا انکار کر کے ایک اللہ پر جب تک ایمان نہیں لے آؤ، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نبھا نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ قانون جس کا معنی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پہ قائم رہنا، یہ چیز ہے. اگر اللہ کو مان کر پھر کسی اور جگہ بھٹکے تو یہ استقامت نہیں ہے، یہ ثابت قدمی نہیں ہے، یہ اس سے قائم رہنا نہیں ہے. جب اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا پھر کسی اور دروازے پہ نہ جائے، کسی اور درگاہ کو نہ تکے، ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، یہ غلط بات ہے. سارے دروازوں کو ختم کر کے، سب درگاہوں کا انکار کر کے ایک اللہ کی دروازے کے آگے گھٹنے ٹیکو، اس کے آگے ناک رگڑو، اس کے آگے التجا آزاری کرو، اس کے آگے گر گراؤ، اسی کو پکار کر مانگو، اسی سے سوال کرو. وہی دینے والا ہے، وہی دعا قبول کرنے والا ہے، وہی عرض قبول کرنے والا ہے. اور کسی کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان میں کوئی دخل نہیں دیا کہ میرے اور بندے کی پوجا کے درمیان میں کوئی واسطہ بھی ہے کہ تم ان کی معرفت مجھ سے مانگو، ان کے وسیلے سے ہم سے مانگو، ان کی طرح سے مانگو. یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں بتایا، پورے قرآن کے اندر نہیں. وہ 30 پارے جو تم پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الناس تک، پورے قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ معنی ہو کہ کسی شخصیت کو اللہ اور اپنے درمیان میں وسیلہ بنا لو. یہ اللہ نے قانون نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں. مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں. حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات کو جب آخری تیسرا حصہ رات کا بچتا ہے، اس دنیا کے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے. مسلمانوں، اللہ کی صفات پر ایمان لانا فرض ہے. سب سے عظیم صفت جو اللہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، اور آسمان دنیا پہ نزول فرمانا متواتر حدیثوں سے ثابت ہے. 20 سے اوپر صحابی حدیثیں نقل کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی صفت ہے، اس میں ہماری کوئی تعویل نہیں. ہم بلا تعویل کے،
بنا تشبیہ کے، بنا تمثیل کے، بنا کسی بات کے اللہ کی صفت ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے نزول فرما کے فجر تک آوازیں دیتا ہے، فجر تک آوازیں دیتا ہے۔ حل من قائل فاجیبہ، کوئی مجھے پکارنے والا ہو میں اس کو جواب دوں۔ سمجھ نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے کوئی پکارنے والا ہو، بلانے والا ہو، میں اس کو جواب دوں اس کی۔ فرمایا وَهَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ، کوئی آج مجھ سے مانگنے والا ہو میں دے دوں۔ کس سے مانگا جاتا ہے؟ جس کے پاس ہو، سمجھا؟ جس کے پاس چیز موجود ہو اسی سے مانگا جاتا ہے، کسی اور سے؟ کسی کے پاس نہ ہو اس سے کون مانگے گا؟ اسی سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس ہو، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نوح علیہ السلام خدا کا برگزیدہ پیغمبر جس نے 950 برس اللہ کے دین کی خدمت کی، ان وہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ ہود کے 3 رکوع کے اندر ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ کو دینی ہے وہ میرے قبضے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، سورۃ انعام کا 5واں رکوع، فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، یار لوگوں نے اللہ کے ہاتھ خالی کر دیے، سبحان اللہ۔ فرمایا یمین اللہ ملئ، اللہ کا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے خزانوں سے، رات دن بندوں کو دے رہا ہے، کوئی خزانے میں کمی نہیں آ رہی۔ ہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو ہمیں لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، انہیں کہنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن کھول کے دیکھو، 7واں پارہ سورۃ انعام کا 5واں رکوع، فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجیے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کہتا۔ اللہ نے اپنے خزانے کسی کو نہیں دیے۔ سورۃ ہجر کے 2 رکوع میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ کہتا ہے سب چیزوں کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، ہر چیز کا خزانہ میرے قبضے میں ہے، رزق دینا، بارش بھیجنا، بیماری دینا، شفا دینا، حیات موت دینا، مشکل کشائی کرنا، بیٹے بیٹیاں دینا، ہر نعمت دینا، سارے خزانے میرے قبضے میں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، میں جب چاہوں جو چاہوں وہ بھیج دوں۔ تو ثابت ہوا
کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لہذا کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ سے. ایک اللہ سے، کسی کے پاس نہیں ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں فرمایا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. حتیٰ کہ کھجور کے گٹھی پر جو سفید پردہ ہے، کتنی بولتے ہیں، اس سفید چھلکے کو، باریک پردے کو جو کھجور کے گٹھی پر ہے، باریک پردہ دیکھا ہے، فرمایا یہ بھی میں نے کس کو اختیار نہیں دیا، اتنا بھی میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا. یہ سرکہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. جو کچھ ہے اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے. بس کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ سے. جس کے پاس ہو. کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ. جس کے پاس ہو. کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ. جس کے پاس ہو بولو. اللہ کے پاس ہو. جس کے پاس ہو. جس کے پاس ہو. کس کے پاس ہے؟ اللہ. اللہ کے پاس. یہ ہے سوال. کس سے مانگا جائے؟ جس کے پاس ہو. اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فرمایا پچھلی رات کو جو آوازیں دیتا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے هل من داع مجیبہ، کوئی مجھے بلانے والا ہو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی دعا مانگنے والا ہو میں اس کی دعا قبول کروں. ہاں؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کہتا ہے میرا بندہ دعا کے لیے جب میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی واپس کرنا، لیکن بندے کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر قبر وہ کپو کے طرف دوڑ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسے خدا کے لیے بھی کہتا ہے کہ نہیں سنے گا فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے، فلاں کے واسطے شرم آنی چاہیے جو خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تجھے خالی واپس کرنے سے شرم آتا ہوں. فرمایا هل من داع مجیبہ، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہو میں اس کی دعا قبول کروں. وَهَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو تو میں دے دوں. کس سے مانگا جائے گا؟ جو دینے والا ہو. جس کے پاس ہو. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دینے والا کون ہے؟ اللہ. الموتی کس کا نام ہے؟ اب دل موتی تو ہو سکتا ہے، موتی کوئی نہیں. ہاں وَهَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ، کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہو تو میں اس کو بخش دوں. فرمایا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی ولم تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے بے بندے تیرے اتنے اگر گناہ ہو جس سے ساری زمین یہ بھر جائے، اتنے گناہوں کی زمین بھر جائے، لیکن شرک نہ کرو، شرک کا گناہ نہ ہو، کسی غیر کے دروازے پہ نہ جاؤ، میرے پاس آ کے توبہ کرو، وہی زمین اپنی مغفرت سے بخشی تم کو بھر دوں.
تو فرمایا حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشوانے والا ہو میں اس کو بخش دوں. ایک روایت میں ہے حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دے دوں. ایک روایت میں کوئی بیماری کی شفا مانگے میں اس کو شفا دے دوں. ہم جو شفا مکن سے مانگتے ہیں کپو سے اور قبروں سے، قبر کی مٹی اٹھا کے کھا لی، خاک شفا کھا لی، شفا خاک شفا مٹی کا نام رکھ لیا خاک شفا. انہیں الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر مٹی کو خاک شفا بنا لیا اور اٹھا لیا. کبھی پیر کی تھوک مال لی، منہ پہ سائی کی تھوک لگا دی شفا ہو گئی. کبھی کسی پنڈت سے تعویذ لکھوا لیا، کسی پنڈت سے جو تعویذ لکھتا ہے وہ پنڈت ہے، پنڈت سے تعویذ لکھا کے گلے میں ڈال دی، درخت کا پتا باندھ لیا، ہڈی باندھ لی، یا کسی اور سے شفا مانگ لی. لیکن اللہ روزانہ فجر تک بلاتا ہے تیسرے حصے رات کے میں کہ کوئی بیمار مجھ سے شفا طلب کرے تو میں اس کو شفا دے دوں. ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہے، کوئی مشکل میں گرفتار ہو، کسی کو مشکل درپیش آئی ہو، مجھ سے مشکل مانگے، میں اس کی مشکل کشائی کروں. کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مشکل میں پڑا ہوا، کوئی ہے مجھ سے مشکل کشائی مانگنے والا، میں اس کی مشکل کشائی کروں. تم نے مشکل کشا اور بنا لیے. عبد القادر جیلانی پیر کا نام مشکل کشا رکھ دیا، کبھی علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نام رکھ دیا. یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا مشکل حل کرے. علی تو خود اللہ کو پکارتا ہے کہ تیرے سوا کون مشکل کشا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تو سب کچھ تیرے پاس. علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا ٹائم ہوا، جب موت کا وقت آیا تو رونے لگا، رو رہا ہے، یہ شعر پڑھ رہا ہے. قدمت الى الكريم بغير زاد من الاعمال والقلب السليم. او علی کو مشکل کشا کہنے والوں، تمہارا مشکل کشا یوں خدا کے آگے اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل کرتا ہے. صاحب کہتا ہے میرے ہاتھ خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، جو ہے وہ تیرے پاس ہے. کہتا ہے قدمت الى الكريم بغير زاد من الاعمال والقلب السليم واصبح كل شيء حمل زاد اذا كان القدوم الى الكريم. آج میں اللہ کریم کے دروازے پہ جا رہا ہوں. کریم کی معنی سخی، کریم کی معنی عزت والا سخی. کہتا ہے میں آج سخی کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کریم کے آگے جا رہا ہوں. من بغیر زاد من الاعمال والقلب السلیم. کوئی صبر نہیں، نہ دل سالم نہ اعمال، ہاتھ خالی جا رہا ہوں مولا کے آگے. آؤں کی مشکل کشائی تو کیا اپنے ہاتھ خالی ہے، لیکن کہتا ہے ایک سہارا ہے، ایک سہارا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سخی ہے، اس کا نام کریم ہے. اگر دنیا میں کوئی سخی آدمی ہوتا ہے
اس کا لنگر کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے گھر اپنی کوئی روٹی باندھ کر کوئی نہیں جا سکتا. خالی ہاتھ جاتا ہے تو روٹی مل جاتی ہے. بس یہ دل کو سہارا ہے کہ وہ سخی ہے، وہ مہربانی کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا. مشکل کشوں کا حال. عبد القادر جیلانی پیر کا احوال آنکھوں دیکھا. سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب گلستہ کے اندر لکھتا ہے کہ سعدی کو میں نے اس بیت اللہ، عبد القادر جیلانی کو بیت اللہ کے اندر میں نے دیکھا کہ سر میں نالید و میں نالید اپنا سر زمین پہ رگڑ رہا ہے اور رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر. لیکن اگر میری خطائیں اتنی بڑی ہیں، میری خطائیں اتنی بڑی ہیں جو معاف کرنے جیسی نہیں، تو مہربانی کر کے قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا، نابینا، کہیں لوگوں کے سامنے شرمسار نہ. خدا کے آگے دنیا کی یہ حال. تم کہتے ہو مشکل کشا، تم بولتے ہو دستگیر، تمہارے دستگیر و مشکل کشوں کا حال حاکم الحاکمین کے آگے یہ ہے. مشکل کشا وہ اللہ ہے. کافر بھی کسی کو مشکل کشا نہیں جانتے تھے، یہ تم نے ٹھیکا دیا ہے. سورت نمل کے 5ویں رکوع کے اندر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. فرمایا کون ہے جو ایک مصیبت میں پڑا ہو، مشکل میں گرفتار ہو، ایسے شخص کی پکار اور چیخ کو کون سن سکتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ کون ہے مشکل کشا؟ فرمایا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ ہے؟ پوچھتا ہے خدا. کہتا ہے مشکل کشا تو اللہ کی صفت ہے. کیا اللہ کے سوا دوسرا اللہ ہے؟ دوسرا اللہ ہے؟ اللہ ایک ہے یا دو؟ ایک ہے یا دو؟ جب ایک ہے تو اللہ کہتا ہے مشکل کشا تو ہے اللہ. جب دوسرا اللہ نہیں تو دوسرا مشکل کشا کہاں آیا؟ یاد کرو خدا کے سوا کسی دوسرے کو، چاہے ملک ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے بزرگ ہو، اگر اس کو اللہ کہے تو وہ مسلمان یا کافر؟ ہاں وہ مسلمان ہے. تو جس کو مشکل کشا جانتا ہے خدا کے سوا وہ اس کو اللہ مانتا ہے. کسی کو مشکل کشا کہنے کی معنی اللہ. قرآن یہ کہتا ہے الہ مع اللہ، لہذا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. سورۃ یونس کے آخر میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. قرآن کہتا ہے کوئی مشکل کشا نہیں. جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مشکل کشا کہے وہ جھوٹا ہے، وہ قرآن کا مقابلہ کرتا ہے. جو قرآن کا مقابلہ کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ اگر تمہیں کسی مشکل میں گرفتار کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں. اس کے لیے کوئی مشکل کشا نہیں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ نیچے، نہ اوپر، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، کوئی مشکل کشا نہیں. الا ہو، مگر وہ ایک اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے. عمران بن حسین کا والد حسین صحابی رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں.
اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ کافر بھی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں کہتے. اس کو جب باہر صفا سے آیا تو دوسرے کافروں نے بڑکایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسا کہتا ہے. تو وہ غصے میں آیا, کئی برے بھلے الفاظ کہے, دروازے میں کھڑے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر, کم و بیش الفاظ آپ کے شان میں گستاخانہ انداز میں کہنے لگا. اگر جب آپ اس سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے فرمایا حسین سچ بتاؤ کتنے اللہ کو اللہ تم پوچھتے ہو پکارتے ہو, کتنے الہوں کو پکارتے ہو. یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے. کتنے الہوں کو پکارتے ہو؟ کہنے جی اوپر ایک اللہ ہے, اوپر ایک اللہ ہے, باقی زمین پر بھی 5 7 8 اللہ ہے, 6 7 یہاں بھی ہے. ان کو پوچھتا. اچھا یہ بتاؤ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تم کو پھر کس کو پکارتے ہو؟ کس سے سوال ہے؟ حسین سے. وہ بھی مسلمان نہیں اور آپ پر دھاوا بولنے آیا, آپ پر کو گالیاں دے رہا ہے, آپ پر برا بولنے رہا ہے. آپ پوچھتا ہے بتاؤ مشکل میں کس کو پکارتے ہو؟ کہ وہ اوپر والا. اوپر والا. مشکل میں کس کو پکارتے ہو؟ جی اوپر والے کو. کس کو؟ جو اندر بیٹھا ہے, جو ہر جگہ بیٹھا ہے اسی کو, یا جو اوپر بیٹھا ہے اسی کو؟ سوچ لو. اوپر والا. ہاں. اچھا بیماری کی شفا, رزق کے طلب کے لیے کس کو پکارتے ہو؟ کون سے نار کو؟ جی جو اوپر. کس کو؟ جو اوپر. اچھا بلا ڈر کر ڈرتے ہوئے کہیں پکڑ نہ لے, مار نہ لے, نقصان نہ دے دے, مصیبت نہ ڈال دے, اس طرح ڈرتے ہوئے کس کو پکارتے ہو؟ کہ وہ بھی اسی. کس کو؟ اوپر والے کو. اچھا جی امید رکھ کے کہ راضی ہو جائے, بیٹا دے دے, شفا دے دے, مشکل کشائی کر دے, گناہ معاف کر دے, جہنم سے بچا دے, جنت دے دے, یہ سب امیدیں ہیں نا. یہ امید رکھ کے آسرا رکھ کے کس کو پکارتے ہو؟ تو کہا اوپر والے کو. فرمایا پھر میں اور کہتا جاؤں. چنانچہ نصیحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسین اسی وقت مسلمان. بھائیوں یہ ہے وہ بات, اللہ کو مان کر اس سے قائم رہنا. تو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. فلا کاشف لہ الا ہو, کوئی مشکل کشا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جب یہ سمجھے اب سنو میری بات. ہم نے اس کے مقابلے کی کوشش کی, اللہ کا مقابلہ کیا. اللہ نے یہ گھر کس لیے بنایا؟ تاکہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی پوجا کر کے خدا کی بندگی کرو. ہم نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں کبے بنائے. یہ جتنے کبے ہیں, جتنی پکی قبریں ہیں, اونچی اونچی جتنی بھی قبریں ہیں, جتنے گھنٹے گاڑ کر ہم چومتے اور چکر لگاتے ہیں, یہ سب اس کا مقابلہ ہے. سمجھا؟ حالانکہ اسلام نے اس کا مادہ روک دیا. ایک ہوتا ہے گناہ, ایک ہوتا ہے گناہ کا دروازہ. سمجھ میں آیا؟ گناہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے تاکہ گناہ کے اندر آنے کا موقع نہ ملے. جیسے پردے کا حکم, حیا اور شرم سے رہنا, بد اخلاقی مجلسوں سے دور رہنا,
ٹیلی ویژن، سینما، ناچ گانا، ان چیزوں سے انسان دور کیوں رہے کہ ان سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے. زنا ویسے بری چیز ہے لیکن شریعت نے دروازے بند کر دیے. سمجھ میں آیا؟ قتل کرنا بڑا جرم ہے لیکن اس کے بھی دروازے ہیں. گالی دینا، بے عزت کرنا، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہونا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ ساری باتیں قتل کرواتی ہیں. لہذا شریعت نے ان کو بھی حرام کر دیا تاکہ قتل کا نہ یہ اونچی ہو نہ پوجنے کا موقع ملے، نہ ہو بات نہ بجے بانسری. یہ شرک کا دروازہ اسلام میں بنتی ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں، شرک کا دروازہ بند کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، قبر، وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ. فرمایا قبر کو پکے چنے سے یا اینٹ سے مت بناؤ. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے وہ حرام ہو گئی، جو بات حرام ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. وَأَن يُبْنَىٰ عَلَيْهَا، اس پر کوئی بنا کرنا، کسی قسم کی اس کے اوپر بنا کرنا بھی حرام ہے. اسی پر لکھنا، فرمایا لوہا لگا کے لکھو بھی نہیں، لکھنا بھی حرام. چونا پکی اینٹ استعمال کرنا حرام. اس پہ کوئی عمارت یا بنا کرنا وہ بھی حرام. کس لیے؟ جب یہ بنے گا نشان پوجا ہوگی. شرک کا دروازہ بند کر دو. سمجھ میں آیا؟ کبہو اور کبو کو پوجنا شرک ہے، لیکن ان شرک کا دروازہ بند کیا کہ کبے اور اونچی قبریں نہ بناؤ، پکی قبریں نہ بناؤ. آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اس کام پہ مقرر کیا تھا، اس ڈیوٹی پر، اس منصب پر مقرر کیا تھا. اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شاگرد ابو حیاج کو اسی ڈیوٹی پر مقرر کیا. کہا آؤ میں تمہیں اسی ڈیوٹی پر لگاتا ہوں جس ڈیوٹی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگایا تھا. ما رأيت تمثالا إلا تمسته ولا قبر مشرفا إلا سويته. جہاں کوئی صورت اور فوٹو دیکھے اس کو میٹ دو، جہاں قبر اونچی دیکھو اس کو گرا دو. اب دونوں کی مثال سنو. پہلے پوجا کا سلسلہ کیسے چلتا تھا؟ کوئی ولی مر گیا اس کی صورت لے کے رکھ لی گانے، جیسے باپ کی دادا کی صورت رکھتے ہیں. کس لیے؟ اجی یادگاری کے لیے. ہم پوجنا نہیں ہے، یادگاری. کبھی باپ یاد آ گیا، دل میں ایک کشش پیدا ہو گئی، نکال کے زیارت کر کے رکھ دی، اور کوئی ہمارا مطلب نہیں. شیطان بڑا چالاک ہے. تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی سلف میں سے تابعین میں سے کسی ایک کا قول نقل کرتا ہے. ان الشیطان یفتح للانسان 70 ابوابا من الخیر یرید بھی بابا من الشر. شیطان صرف برائی نہیں بتاتا، نیکی بھی بتاتا ہے، نیکیاں کرواتا ہے. 70 کام نیک کرواتا ہے، 60 کام اچھے کروا کے کہیں اس کو چکا لگا کے ایک برائی کرا لی. اس 70 نیکیوں سے مراد ہوتا ہے ایک برائی کرا لوں. اب یہ دل میں ڈالا کہ یہ تذکار ہے. نشانی کے بعد پھر کچھ خیال آیا کہ چلو جی لٹکا کیوں نہ دے، فریم چڑھا کے، شیشہ چڑھا کے لٹکا دے کیوں نہ دوں، تاکہ سب گھر والے دیکھتے ہیں اس میں کیا. یہ ہو گیا.
پھر رفتے رفتے اس کی یہ محبت دل میں کشش پیدا ہوئی، پھولوں کا ہار رکھ دیا۔ اب یہاں شروع ہوتا ہے معاملہ۔ جب وہ گئے دوسرے ان کو صفائی کرنے لگے، پھر اور انہیں کیا کیا، ہاتھ جوڑنے لگے، یوں چل کے پوجا شروع ہو گئی۔ قرآن میں آیا ہے 7 بتوں کا ذکر، 5 بتوں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس کہتا ہے حاضر اسماء رجال صالحین، یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب یہ مر گیا ان کا فوٹو رکھ دیا، پھر دوسروں نے، پھر تیسروں نے۔ اس کے اور مثال بھی ہے جو میں کل بیان کروں گا، سمجھے نہیں بات؟ تو اسلام نے بالکل فوٹو کو حرام کر دیا، صورت کو حرام کر دیا۔ لعن اللہ المصورین والمتصورین، جو صورت بناتا ہے، جو بنواتا ہے، جو کھینچتا اور کھنچواتا ہے، دونوں پر لعنت۔ اس لیے وہ آگے چل کے وہ شرک پیدا ہوگا، لہذا دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح یہ کبے، یہ قبریں پوجی جائیں گی، لہذا ان کے نیچے نشان مٹا دو، یہ کبے گرا دو، یہ اونچے قبریں گرا دو، تاکہ پوجا کا دروازہ بند ہو جائے۔ مسجدوں کو قائم رکھو تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ ان کے مقابلے میں جو چیزیں پیدا ہو گیا